हालेलुया, 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 हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के साथ। मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सलाम। गुड इवनिंग। सब राजी हैं? यीशु के नाम को जलाल मिले। पिछले जुमे भी मैंने कलाम सुनाया था दुआ पर। हमारा टॉपिक जो आजकल चल रहा है, उन्वान जो चल रहा है वो है दुआ। और मैंने दुआ के बारे में सादा सी बातें बताई थी कि हमें दुआ करना ज़रूरी है। बराए मेहरबानी ज़रा तवज्जो दें, मुझे देखें, यानी कलाम को सुने। तो मैंने बताया था कि दुआ जो है वो हर एक के लिए करना ज़रूरी है। दुआ इनफरादी भी मैंने बताई, दुआ मैंने इज्तिमाई भी बताई, यानी शख्सी दुआ भी हम करते हैं और जमात के साथ मिलकर भी हम दुआ करते हैं। और फिर मैंने बताया था कि दुआ जो है हम यहाँ बैठे कर दें तो अमेरिका में भी वैसा ही मौजज़ा होगा। मैंने बताया था कि दुआ जो है वो एक रास्तबाज के लिए एक ऑक्सीजन की मानद है। जैसे सांस बिगड़ जाए या सांस उखड़ जाए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही रूहानी शख्स के लिए, रास्तबाज के लिए ऐसा ही है कि अगर वो दुआ ना करे तो उसका सांस या अपने अंदर वो ये फील करता है कि जैसे मेरा दम घुट गया या मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तो जो ही हम हाथ दुआ के लिए उठाते हैं तो हम ताज़ा दम हो जाते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारी ऑक्सीजन जो है वो बहाल हो जाती है। फिर मैंने बताया था कि दुआ जो है वो एक मंजनीक मशीन का काम करती है, यानी डायनामाइट का, यानी जिस तरीके से वो पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती थी मशीन, इसी तरीके से दुआ उससे बढ़कर असर करती है। जितना मर्जी कोई मसला क्यों ना, जितना मर्जी कोई पहाड़ क्यों ना आ जाए, यानी मुश्किल क्यों ना आ जाए, जो ही हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो दुआ काम करती है, असर करती है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है और रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो जाता है। हालेलुया। और इसके साथ मैंने शेयर की थी जो स्टोरी, उसको रिलेट किया था जिस स्टोरी को, वो थी हन्ना की स्टोरी, कि जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने दिल को खुदा की हजूरी में उंडेल देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं। वो दुख, वो मसला किसी रिश्तेदार के साथ हम इस तरीके से शेयर नहीं करते जिस कदर हम खुदा की हजूरी में आके अपने मसले को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारी को, जो भी मसाइब सामने आते हैं, जब हम खुदा के आगे रखते हैं तो अपना दिल उड़ेल देते हैं। तो जो दिलों को परखने वाला है, जो हमारा मसीह है, जो हमारा बाप है, जो आसमान पर है, वो हमारी दुआओं का जवाब देकर हमें तसल्ली देता, आसूदगी देता है और सुकून देता है। जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि हन्ना ने अपना दिल उड़ेला और उसकी दुआ सुनी गई और पुरसकून होकर जो एली ने उसको कहा था उस पर दिलो जान से ईमान लेकर आई कि जो कलाम मेरे लिए किया गया है वो सच्चा है। क्योंकि खुदा का कलाम उस दौर में और अभी भी खुदा के नबियों के जरिए इसी तरीके से सादर होता था। तो एलिया ने ऐसे ही उसको तसल्ली देके भेजा कि जो तू चाहती है तेरे दिल की मुराद पूरी हुई। सादा लफ्ज़ों में एक और बात कहना चाहती हूँ कि सादा लफ्ज़ों में हम दुआ को इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आप लोग एक बर्गर को लेते हैं। कौन कौन बर्गर पसंद है? सभी बर्गर पसंद करते हैं। तो बर्गर की मिसाल या कोई और भी आप दे सकते हैं कि जिस तरीके से पहली जो टिक्की होती है, यानी जिसे कहना चाहिए ब्रेड, रोटी, उसको यूं लेके पहला जो हिस्सा है वो हमारी तमजीद और हमारी शुक्रगुजारी का है। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसके लिए उसकी तमजीद करें, उसका शुक्र करें और उसकी जय जयकार करें और उसकी तारीफ करें। कौन सा हिस्सा? ब्रेड का हिस्सा, पहला हिस्सा। यानी जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो सबसे पहले उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ करें। नंबर 2 पे जब हम पहला हिस्सा उठाते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? टमाटर होते हैं, यानी सैलड होता है और फिर वो
کیا کہنا چاہیے میٹ ہوتا ہے، یعنی مختلف قسم کے چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں اس طریقے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ستائش کرتے ہیں، جب ہم تعریف کرتے ہیں، تو جو سیکنڈ نمبر پہ ہے، آپ اپنی درخواستیں، اپنی دعائیں، اپنی خواہشات، کوئی بھی جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، وہ آپ اس کے بعد خدا سے مانگنا شروع کر سکتے ہیں. نمبر 3 پہ پھر آ جاتی ہے بریڈ. اس کے بعد ایمان کے ساتھ شکر گزاری کرنا شروع کرے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی باتیں جو ہم کبھی مس کر دیتے ہیں، لیکن بہت ہی ضروری اور اہم ہے. اور آج پھر میں اسی طریقے سے پڑھوں گی. میرے ساتھ نکالیں فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 سے 7 آیت. فلپیوں 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت. یہاں یوں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں، دعا اور منت کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر، بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. آمین آمین. کتنے لوگوں نے یہ اس آیت کو سمجھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابھی کسی بات کی فکر نہ کرو، تو سب سے پہلے آ رہا درخواستیں، پھر آ رہا منت، لیکن درمیان میں کیا ہے؟ دعا. درمیان میں کیا آ رہا ہے؟ دعا. یعنی ہم نے جو کچھ بھی کہنا، اپنی درخواستیں لانی ہے، اپنی خواہشوں کو رکھنا ہے، وہ دعا میں ہی رکھنی ہے. تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری درخواستوں کو سنے گا. کیسے؟ دعا کرنے سے. کیسے سنے گا؟ دعا کرنے سے. آپ کی کوئی بھی درخواست ہے، جو ہی آپ خدا کی حضوری میں درخواست کریں گے تو وہ سنے گا. تو آج پہلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے اس کا شکر کرنا شروع کریں. اور آپ کے ارد گرد میں جو چیزیں ہیں، کہنا یہ چاہتی ہوں یعنی خدا کی قدرت کا، اس کی تخلیق کا، اس کی جو کچھ اس نے بنایا ہے ہم سب کے لیے، سب سے پہلے اس کی تعریف کریں، اس کی تمجید کریں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آسمان و زمین کو بنایا. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آسمان و زمین کی ساری معمولی تیری ہے. آسمان و زمین کا سارا جلال تیرے لیے ہے. سمندر، دریاؤں، سورج، چاند، ستاروں کے لیے سب کچھ جو اس نے دیا ہے آپ کے لیے. یہ سب کچھ کس کے لیے؟ یہ جو صنعتیں ہیں خدا کی، یہ جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں کس کے لیے؟ بولے جی، کس کے لیے؟ مجھے بولے کس کے لیے؟ تو ہمیں ان کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر سورج وقت پر نہ نکلے اور اپنی تپش آپ تک نہ پہنچائے تو وائٹامنز ڈی کی کمی ہوگی اور آپ کی فصلیں بھی نہیں پکیں گی اور تاریکی چھا جائے گی، اسمیل آئے گی، کیونکہ یہ سورج جو ہے وہ گندگی کو بھگاتا ہے. تو زبور 104 میں اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے خدا تیری صنعتیں کیسی بے شمار ہیں، تو نے سب کچھ اپنی حکمت سے بنایا. زمین پر تیری مخلوقات، زمین تیری مخلوقات سے معمول ہے. یعنی جو کچھ خدا نے زمین پر بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، مچھلی بنائے، شادابی دی ہے، رہالی بخشی ہے، سب کچھ کے لیے اس کا شکر کریں. جب آپ اس کا شکر کریں گے تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کا شکر کریں گے تو خدا خوش ہوگا کہ نہیں؟ بولے خوش ہوگا کہ نہیں؟ اگر جسے کہنا چاہیے عمران بھائی رضی اللہ سے کہ کتنی پیاری ہیں آپ کی آنکھیں کیسی جھیل جیسی ہیں، آپ کے دانت کیسے موتیوں جیسے ہیں، آپ کتنی سندر ہے، خدا کا ایک شاہکار ہے آپ. یا کوئی بھی ہسبینڈ اپنی وائف کو یا باپ جو ہے اپنی بیٹی کو سراہے تو خوش ہوگے کہ نہیں؟ ہوں گے کہ نہیں؟ بلکہ آپ، میں کہتی ہوں، خوشی سے پھولا نہیں سمائیں گے. تو ایسی خداوند کی جو بنائی ہوئی چیزوں کو جو میں کہہ رہی ہوں تعریف کریں، اس کی حمد کریں، تو یہ اسی کے زمرے میں آتی ہیں، اسی میں شمار ہوتی ہیں. جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو خداوند بھی خوش ہوتا ہے. تو جو نہیں بھی آپ نے مانگا وہ بھی دے دیتا ہے.
हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने ये भी बताया था कि दुआ में हम जो चाहे मांगे, दुआ के लिए चाहे आप औलाद के लिए दुआ मांगे, अपनी नजात के लिए, अगर नजात नहीं पाई उसके लिए दुआ मांगे, गुनाहों के लिए कफारे के लिए मांगे कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो ये दुआ है। खुदा गुनहगारों की दुआ को सुनता है। फिर आप अपनी फतह के लिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, खुदा जवाब देगा। लेकिन अगर जल्द जवाब भी नहीं मिलता तो उसका ये मतलब नहीं है कि खुदा नहीं सुना। खुदा सुनता है, बोलता है और दुआओं का जवाब देता है। लेकिन खुदा देर नहीं करता, बल्कि वक्त पर, जब उसका वक्त होता है, जब हमारे लिए बेस्ट होता है, तब वो हमें अता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ देखें फिलिपियों 4 और उसकी 19वीं आयत। यहाँ लिखा है कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक इत्याज रफा करेगा, यानी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हमारा खुदावंद यस्सु मसीह अपनी दौलत के मुआफिक अपने जलाल से हर एक जरूरत को पूरा करेगा। ये नहीं है कि देखें कि ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है, ये तो पता नहीं हाल होना है कि नहीं, चले मैं किसी मिनिस्टर के पास चला जाता हूँ, ये तो मसला इतना बड़ा मसला है, ये किसी इंसान से छोटे इंसान से हल नहीं हो सकता, तो मैं किसी बड़ी अथॉरिटी के पास जाऊंगा तो ये मसला हल होगा। लेकिन यहाँ जो मैंने आयत पढ़ी है, कलाम में लिखा है कि खुदा तमाम जरूरतों को पूरा करेगा, तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। जो ही आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, जो ही आप दुआ के लिए अपने होठों को खोलेंगे, किसी किस्म की भी जरूरत आप खुदा के आगे रखेंगे, तो खुदा आपकी जरूरत को पूरा करेगा और आपकी मुश्किलात को दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक और बात है कि हम दुआ में और क्या कह सकते हैं। दुआ में हम अपने फ्यूचर के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ में हम फ्यूचर के लिए मांग सकते हैं। अब फ्यूचर में क्या मांग सकते हैं? अपनी प्लानिंग्स को खुदा के आगे रखें, अपने फ्यूचर प्लान्स को खुदा के आगे रखें कि खुदा आइंदा जो है मैं इस तरीके से चाहता हूं और तू मेरे फ्यूचर प्लान्स पर तेरी मर्जी पूरी हो। यानी जो ख्वाहिशें आने वाले वक्त पर आप करना चाहते हैं वो भी आप खुदा के आगे रखें। ये नहीं पता नहीं पूरी होने के नहीं, खुदा हमारे हाल से वाकिफ है, हमारे मुस्तकबिल से वाकिफ है और हमारे माजी से भी वाकिफ है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। तो इसलिए कभी ना घबराया करें, अपने फ्यूचर के लिए भी, अपनी प्लानिंग को भी, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो भी खुदा के आगे दुआ में रखें, जिनमें आप ये भी अपनी आप जानते हैं कि खुदा से आप क्या कह सकते हैं, जिनमें आमदेसानी के लिए, यानी ये फ्यूचर की बात है कि खुदावंद आएगा। हाँ जी बोले, खुदावंद आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो इसके लिए भी दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तू जल्द आ और हमें तैयारी बख्श दे, तो हमारी जिंदगी में कोई झोल ना हो, कोई धब्बा ना हो, कोई ऐसी कोई बुरी बात ना हो जो तुझे पसंद नहीं आए। तो इसलिए खुदावंद तू आने वाला है, तू जल्द आने वाला, हमें तैयारी बख्श। रास्तबाज होने के साथ साथ ये मत समझे कि हम रास्तबाज हैं तो जब वो आएगा तो उठा लिए जाएंगे। फिर भी इंसान होने के नाते फिर भी कोई खता हो सकती है, गलती हो सकती है। हर रोज खुदा से कहेंगे खुदा मुझे पाप को साफ कर, क्योंकि तू जल्द आने वाला। फ्यूचर में ये भी तो है ना, जहां आपके प्लानिंग है वहां वो फ्यूचर में वो आने वाला है। फिर उसके बाद आप रैप्चर के लिए दुआ कर सकते हैं, यानी उठाए जाने के लिए दुआ कर सकते हैं। उठाए तो उसी वक्त जाएंगे जब पाप को साफ होंगे, सुस्त कमारियों की तरह नहीं, होशियार कमारियों की तरह जब हम तैयार पाए जाएंगे तभी उठा लिए जाएंगे। ऐसे कोई नहीं उठाया जाना कि मैंने तौबा की या नजात भी पाई है, लेकिन जिंदगी में अभी भी कोई खताएं हैं, झोल है, कोई भी ऐसी बातें हैं तो कभी भी नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए फ्यूचर के लिए भी दुआ करेंगे खुदा मुझे मुकम्मल तौर पर तैयार कर, ताकि जब तू आए तो मैं तैयार पाया जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और बात जो बहुत ही जरूरी है
کہتے ہیں دعا کریں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بلا ناگا دعا کرنی ہے. بلا ناگا یعنی گوشت کا ناگا ہوتا ہے 2 دن تو اس کی طرح نہیں، بلکہ بلا ناگا دعا کرنی ہے. ہاں جی، کیسے دعا کرنی ہے؟ بلا ناگا. اس میں ہم رک نہیں سکتے. میں نے پہلے بتایا کہ راست باز کے لیے دعا جو ہے وہ ایک آکسیجن کی مانند ہے، ایک سانس کی مانند ہے. اگر راست باز دعا نہ کرے تو دوسرے لفظ میں کمزور پڑ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے، گر جاتا ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنا بے حد ضروری ہے، اور بلا ناگا دعا کرنی ہے، اور ڈھیلے ہاتھوں سے نہیں کرنی. اگر آپ ڈھیلے ہاتھوں سے دعا کریں گے تو پھر خدا تو سن رہا ہے لیکن آپ کو رہائی اور تقویت نہیں ملے گی. آپ اپنے اندر جسے کہنا چاہیے نا خوشی محسوس نہیں کریں گے. اس لیے ہر روز دعا کریں، بلا ناگا دعا کریں. اب ہر روز سے مطلب یہ نہیں ہے کہ شام کو دعا کر لی تو میں نے تو دعا کر لی. جب آپ کو موقع ملے، ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ، ہر روز خدا کی بڑائی کریں کہ خدا تیرا شکر ہے تو نے زندوں کی زمین پر رکھا، خدا تیرا شکر ہے تو میرے ساتھ ہے، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے نجات بخشی ہے، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے رہائی بخشی ہے، خدا تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو میرے ساتھ رہتا ہے، ہر روز تو میری رہنمائی کرتا ہے، ہر روز تو میری پالنا کرتا ہے، ہر روز تو مجھے نرمل کے سوتوں سے بلاتا ہے. ہر وقت اس کی شکر گزاری کرتے رہے، جاب پر بھی ہوں، کام پر بھی ہوں، تب بھی اس کی شکر گزاری کرتے رہے. نام اونچی کریں لیکن دل میں تو کر سکتے ہیں، جسم بے شک کمزور بھی ہو جائے لیکن روح مستعد ہونی چاہیے، روح جو ہے ہر وقت تازہ دم ہونی چاہیے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. تھک گئے تو پھر زوردار تالیاں خدا کے چلا. جو میں نے باتیں بتائی ہیں کہ دعا جو ہے وہ رہائی بخشتی ہے، دھیان سے سنیے. دعا جو ہے وہ رہائی بخشتی ہے، دعا جو ہے وہ قوت دیتی ہے، دعا جو ہے وہ تازگی دیتی ہے، دعا جو ہے وہ فتح بخشتی ہے. ہاللیلویا. اور دعا سرفرازی بخشتی ہے. چاہے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کچھ بھی ہو، بڑے سے بڑا پہاڑ کی نہ، جو ہی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو ہی آپ بڑے پیشن کے ساتھ، بڑی جسے کہنا چاہیے جان فشانی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی دعا آپ کو فتح سے ہمکنار کرے گی. ہاللیلویا. آج میرے ساتھ ایک کہانی دیکھیں، خروج کی کتاب اس کا 17 چیپٹر اور اس کی 11-12 آیت. مختصر کہانی آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے پہلے آپ کے سامنے یوں کہہ کے تمہید باندھی ہے، یا آپ کو اس لیول پہ لے کر آئی ہوں کہ ہمیں دعا ڈھیلے ہاتھوں سے نہیں کرنی، ہمیں دعا کمزور ہاتھوں سے نہیں کرنی، ہمیں دعا بے دلی سے نہیں کرنی، ہمیں دعا اپنی بڑھاپے کو، اپنی کمزوری کو دیکھ کے نہیں کرنی، بلکہ دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، سمندر اپنا رخ موڑ لے، مشکلات تھے جڑے میں چلی جائیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہاں ایک سٹوری ہے کہ جب بنی اسرائیل نے رہائی پائی تو موسیٰ کی قیادت میں یہ وہاں سے نکل آئے. تو جب نکلتے چلتے ایک جگہ پہنچ گئے تو امالیک رفادیم کی جگہ پر جب یہ پہنچے ہیں تو امالیکی جو تھے وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے. سن رہے کہانی؟ امالیکی جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اور امالیکی جو تھے یعنی جو خدا کے لوگوں کے خلاف تھے، یہ اس قدر کثرت سے زیادہ تھے، اسلحے سے لیس تھے، ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس تھے، اور یہ امالیکیوں نے بنی اسرائیل کا راستہ روکا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ آگے آ گیا، رکاوٹ بن کے جنگ کرنے کے لیے آ گیا، اسلحے لے کر آ گیا، تو موسیٰ نے یشوا سے کہا کہ کل میں خدا کے پہاڑ پر اپنے ہاتھ میں خدا کی لاٹھی لے کر جاؤں گا. اور یشوا سے کہا تم چند لوگ لے کر، اب دھیان سے سنیں موزم، چند لوگ لے کر تو جا اور امالیکیوں کے ساتھ جنگ کر. میں نے کیا کہا؟ امالیکی اسلحے سے لیس ہیں، امالیکی کثرت میں، تعداد میں زیادہ ہیں،
اور بنی اسرائیل تھوڑے سے لوگ ہیں، بنی اسرائیل تھوڑے سے لوگ ہیں، اور موسیٰ نہیں ڈرا۔ موسیٰ اتنی بڑی فوج کی کثرت کو دیکھ کے بالکل نہیں ڈرا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کسی بادشاہ کی فوج کی کثرت جو ہے اسے رہائی نہ دے سکے گی۔ جنگ کے لیے گھوڑا تیار ہے، لیکن فتح مندی خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور موسیٰ نے کسے کہا؟ یشوع سے۔ موسیٰ نے کسے کہا؟ یشوع سے، کہ میں کل پہاڑ پر خدا کی لاٹھی کو لے کے چلا جاؤں گا اور تو چند لوگ لے کر مقابلے کے لیے چلا جا، چند لوگ لے کر مقابلے کے لیے چلا جا، کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ جنگ کس کی ہے؟ یہوہ کی۔ جنگ کس کی ہے؟ یہوہ کی۔ اور صاحب جنگ کون ہے؟ یہوہ۔ صاحب جنگ کون ہے؟ ہمارا خدا۔ اسے پتا تھا کہ جو خدا ہمیں مصریوں کے جنگل سے، پنجے سے، اور جسے کہنا چاہیے ان کے قبضے سے، تسلط سے نکال کر لے کر آ گیا، تو یہ امالیکی چاہے جتنے مرضی امالیکی آ جائے، اموری آ جائے، ہتی آ جائے، جسے کہنا چاہیے جتنی بھی قومیں آ جائیں، ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا ایمان تھا۔ تو میں نے پہلے کہا کہ دعا جب آپ ایمان سے کریں گے، دلیری سے کریں گے، تو پہاڑ جتنا مرضی بڑا آ جائے وہ ڈھہ جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان سے ماننا اور دلیری سے ماننا۔ اور یہاں موسیٰ نے کہا کہ یشوع سے کہ تم چند لوگ لے کر چلا جاؤ، اور کہنے کے مطابق یشوع نے تابعداری کی، فرمانبرداری کی۔ چند لوگ جتنے اس کے ساتھ تھے وہ لے کر امالیکیوں کے سامنے آ گیا، جنگ کے لیے آ گیا، اور موسیٰ پہاڑ پر چلا گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب دیکھیں میری طرف، جب موسیٰ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا تھا، دعا کرتا تھا، تو یشوع جو تھا وہ فتح کرتا چلا جاتا تھا اور دشمن پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا۔ جو ہی موسیٰ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا تھا، تو جو دشمن جو تھا وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا، شکست کھاتا تھا، مغلوب ہو جاتا تھا، بھاگتا تھا۔ لیکن جو ہی موسیٰ ہاتھ نیچے کرتا تھا، وہ یشوع کو بھگانا شروع کر دیتے، اور یشوع پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا، اور وہ جو امالیکی تھے وہ فتح پاتے چلے جاتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر موسیٰ کیا کرتا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا آسمان کی طرف اور دعا کرتا تھا، خدا سے قوت مانگتا تھا، خدا سے فتح مانگتا تھا۔ جیسے جیسے وہ فتح مانگتا تھا، یشوع پھر دلیری کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا تھا، امالیکیوں کو رگیدتا چلا جاتا تھا، امالیکیوں کو مارتا چلا جاتا تھا، امالیکیوں کو بھگاتا چلا جاتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ دعا سے بڑے بڑے موضوع ہوتے ہیں۔ وہ خدا جو ہمیں نکال کر لے کر آیا، جو خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا جو بیابانوں میں من برساتا ہے، وہ خدا جو دن کو بعد رات کو شعلے بن کے ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے، کیونکہ موسیٰ اب بزرگ تھا، موسیٰ تھوڑا کمزور ہو گیا، تو جب اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو حکمت اور سرفرازی عطا کرتا ہے، دانش مندی عطا کرتا ہے۔ تو ایسا ہوا جب موسیٰ تھک گیا تو انہوں نے موسیٰ کو لے کے ایک پہاڑ پر بٹھا دیا، یعنی اسی جگہ پر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ ایک طرف سے ہارون نے ہاتھ پکڑ لیے، ایک طرف سے ہور نے ہاتھ بلند کر دیے، اور اس طریقے سے ادھر ہور ہے اور ادھر ہارون ہے۔ اب ہاتھ جو ہے وہ مسلسل اسی طریقے سے کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ جو ہے وہ خدا سے قوت مانگ رہا ہے، موسیٰ خدا سے فتح مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدا رہائی بخش دے، خدا فتح بخش دے، خدا ان کو تو مار، کیونکہ یہ جنگ تیری ہے۔ اور جو ہی ہاتھ موسیٰ کے ایسے کھڑے رہے، امالیکی بھاگتے چلے گئے، امالیکی بھاگے، اور فتح جو تھی وہ یشوع اور موسیٰ کے ہاتھ آ گئی۔ یعنی یوں سمجھے کہ خدا نے فتح سے بڑھ کر موسیٰ کو، یشوع کو غلبہ بخشا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بولے مقصد کیا ہے یہ کہانی سنانے کا؟ کہ جب کبھی ہم کمزور پڑتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میں بیمار تھی، میرا دل ہی نہیں چاہے دعا کرنے کو، یا مجھے بہت ہی مصروف تھی، میرا تو دل نہیں چاہا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں ملے، دشمن آ جائے گا، دشمن آ جائے گا۔
آپ کے گھر میں بے سکونی آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بیماری کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو اندر آتا چلے گا، لیکن جو ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کے در و دیوار سے، آپ کے گھر سے، آپ کی ہر چیز سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی بڑی چیز جو ہے وہ خدا کے نام میں چھپ جائے گی اور آپ کو فتح ملتی چلی جائے گی۔ ابلیس حملہ بھی کرنا چاہے تو وہ بھاگ جائے گا، کیونکہ آپ کا خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور کلام میں لکھا ہمارا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہے، اور راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ایلیا کی دعا سے میغ برسا، ایلیا کی دعا سے میغ بند ہو گیا، یشوا، ایلیا، موسیٰ، جتنے ہمارے انبیاء کرام، یہاں تک کہ خدا اور ہم سب جب دعا کرتے ہیں رہائی ملتی ہے، جب دعا کرتے ہیں فتح ملتی ہے، جب دعا کرتے ہیں بیماری بھاگ جاتی ہے، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولی جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں کبھی قلت، کمی کال ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیں کرونا وائرس یا کوئی بھی وبا یا بیماری آئی، یعنی دوسرے یہاں تک پہنچی، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہوئی؟ کیونکہ آپ دعائیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 خدا تعالیٰ خدا کے ساتھ فتح پانے کا، رہائی پانے کا، بندھنوں سے آزادی پانے کا، غربت سے چھٹکارے کا، کسی بھی مسئلے کا حل خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ حل مشکلات ہے، وہ ناممکنات کا خداوند ہے۔ اس کے نام سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کے نام سے جوئے ٹوٹتے ہیں، اس کے نام سے بیماریاں جاتے ہیں، اس کا بوجھ ہلکا، اس جوا ملائم ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آئیں دلیری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کلام کے مطابق پہلے اس کی تعریف کریں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ ہے دلیری کے ساتھ، لوگوں کی پرواہ مت کریں، خدا کے آگے لے کر جائیں۔ خدا جو سنتا ہے، بولتا ہے، دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔